اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین. آج ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی. انڈیا کا ایک اپنا ماڈل ہے اور چائنا کا اپنا ماڈل ہے، یعنی سی پیک ورسز BNNI+. ڈاکٹر طاہر جمیل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر جمیل ایریا اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھا ہوا ہے. ڈاکٹر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو سی پیک ہے اور چائنا اس کے ذریعے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ فقط یہ کہ اکنامک انٹریکشن بڑھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے. بھارت اس حوالے سے پریشان نظر آتا ہے اور اس نے ایک اپنا ریٹرک شروع کیا ہے اس حوالے سے، جو کہ 2018 شنگریلا میں جا کے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ بھائی ہم BNNI کو کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کا آ جاتا ہے بھوٹان، آ جاتا ہے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے اور نیپال ہے. اب سری لنکا کو شامل کر کے کہتے ہیں BNNI+. کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ؟ یہ تو اسی طرح ہے نا جی، آپ کوئی سوزوکی کے اوپر نا F-16 لکھ دیں. سچ میں کہہ رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے یار. اچھا. BNN دیکھیں، سی پیک ایک پورا ایک BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور اس کے بعد اس کی آپ کنیکٹیوٹی دیکھیں اور اس کو آپ لے جائیں پوری دنیا میں، سینٹرل ایشیا، پاکستان، تو وہ ایک بہت ہی سیریس ہے. تو یہ تو ٹریڈیشنل کنیکٹیوٹی پہلے سے موجود تھی. دیکھیں، اب آپ مجھے بتا دیں، بھوٹان از لینڈ لاکڈ، ٹھیک ہے، نیپال از لینڈ لاکڈ. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے گزرتے تھے؟ انڈیا سے ہی گزرتے تھے نا. کنیکٹیوٹی تو موجود ہے، بس یہی ہے کہ آپ نے ذرا روڈ بہتر کر دینا، یا آپ نے وہ جو لاز ہیں ٹریڈ کے ان کو ذرا نرم کر دے. اور کیا کرنا ہے آپ؟ نہیں، ویسے یہ تنقید تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ صرف پروجیکٹ انفراسٹرکچر بنانے سے نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تو انفراسٹرکچر کا ہے نا، کیونکہ چائنا تو انفراسٹرکچر بنا رہا ہے نا. دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ نیپال کے اندر اس نے ایئرپورٹس اور پورٹس بنانا شروع کری. ایک پورٹ تو غالباً اس نے 99 ایئرس کے اوپر لیز بھی. دیکھیں، لیز پہ لے لیں نا. آپ پورٹ میں جا کے اپنی چیزیں جا کے ڈمپ کریں گے نا، مارکیٹ کریں گے، تو کیا کتنی آبادی ہے نیپال کی؟ بتا دینا. اس سے آپ کتنا بڑا اکنامک ایج سیکیور کر لیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایسٹ ایشیا کے اندر اپنی پورٹ کھول رہے ہیں، یا آپ آسٹریلیا میں جا کے اپنی پورٹ کھول رہے ہیں، یا آپ ہاں ٹھیک آپ افریقہ میں جا کے کھول رہے ہیں جہاں آپ نے پوری کی پوری ان کی ٹریڈ کو کیپچر کرنا ہے. یو ہیو ویری ایلیبوریٹ سارٹ آف مرکینٹلسٹ ماڈل کہ آپ نے اپنی چیزیں لے کے جانی. یہ کہ یہ ہے کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. دیکھیں، انڈیا ہیو مس دا ٹرین. آج میں آپ کے بات اچھا، وہ کیسے؟ سارک جو بنا تھا نا، اٹ واز اے گریٹ اپارچونیٹی فار دا ریجن، پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی. ریجنل کنیکٹیوٹی کو یہ لوگ کر سکتے تھے. اب یہ نہیں کہ چھوٹے ملک ہیں، باقی جو ملک ہیں تیار نہیں ہوں گے ریجنل کنیکٹیوٹی پر، تیار ہو جائیں گے، لیکن انڈیا کو بڑا ٹائم لگے گا ان کا کانفیڈنس گین کرنے میں. اچھا، آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ انڈیا کی جو انٹرنل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ $3 ٹریلین سے $4 ٹریلین پہ اکانومی چلی گئی ہے، تو اس کا اثر و رسوخ باقی ریجنل کنٹریز پر ہوگا. دوسری بات، جو انڈیا کے مسائل رہے ہیں، انڈیا کا بیہیویئر انٹرونشنسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا جو ایک ان ریزالو لیگیسی اسپیشلی سول وار کے حوالے سے ہے سری لنکا کی، کم از کم وہ تو ریزالو ہوں گے نا. دیکھیے، ریزالو ہوں گے، اور وہ کافی عرصے سے کوئی اتنا بڑا پرابلم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسا اب ہم خبروں میں کتنی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ تامل ٹائیگرز، بہت کم. اب وہ چیزیں کافی حد تک ریزالو ہو چکی تھی، اور وہاں بارڈر ایشوز تھوڑے بہت ہیں لیکن اتنا نہیں ہے، وہ ریزالو کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریجن کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ وہ پہلے سے ہی کافی حد تک کنیکٹڈ ہے. اس ریجن کے اندر کتنا ٹریڈ پوٹینشیل ہے جو ایک مارجنلی فیسیلیٹیٹ کرے گا، جو مارجنل ایڈوانٹیج دے گا انڈین اکانومی کو کہ وہ آگے جا کے خاص سطح کے اوپر کمپیٹ کریں. اگر پاکستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو تو وہ کرے گا. ہاں، وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں، پاکستان کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، وہ اس طرح ہوگی کہ دیٹ وڈ بی اے نیچرل کنیکٹیوٹی. ایون آپ جب بھی ہم اس اکانومی کو ڈیفائن کرتے ہیں بیفور 1947، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری اکانومیز تھیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی تھی. فار ایگزامپل کہ را مٹیریل اگر اس پاکستان کے پارٹ میں پیدا ہو رہا ہے تو وہاں پروسیس ہو رہا ہے، اور جب وہ ایسٹس کی تقسیم کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پر یہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہے کافی سارا پوٹینشیل ہے، کیونکہ پھر پاکستان کے ساتھ اگر ان کے اپنے ٹریڈ ریلیشن نارملائز ہوتے ہیں تو انڈیا بیانڈ پاکستان بھی جا سکتا ہے. سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ایون چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا جس طرح تھرو سی پیک
پاکستان کے اندر اسٹریٹجیکلی اپنے ان روڈس بنا چکا ہے اور اس کو بھی وہ اپنے لیے یوز کر سکتا ہے. اس وقت انڈیا اگر اپنے آپ کو اکنامکلی بہت اوپر لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے کانٹیکسٹ میں کہ جس طرح کر رہا ہے BNNI پلس اس کو ڈال کے سری لنکا کو ڈال کے, تو پاکستان کو ملائے بغیر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا کے جو ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر اتنا ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے ریزالو ہوگا وہ مجھے نیئر فیوچر میں اتنا جلدی نظر نہیں آتا. اچھا, پاکستان کی طرف سے بات چیت کی بار بار آفر دی جاتی ہے نا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پوسٹ پلوامہ جو بات چیت تھی اس میں تو ہم نے نیوکلر مینجمنٹ کا کوئی میکانزم بھی دینے کی کوشش کی کہ ایسکلیشن نہ ہو, کوئی پلانس دیے, لیکن انڈیا کی طرف سے کہا جاتا ہے اس طرح جواب نہیں آیا. تو آپ والی بات ٹھیک ہے کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو کمپلیکسٹی ہے اس کو کس طرح سے ریزالو کیا؟ دیکھیں اس میں انڈین پالیٹکس, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کی جو پالیٹکس ہے نا وہ اس میں ریٹورک بہت زیادہ ہے, لنگوسٹک بہت زیادہ ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, ابھی تک کمیونل پرابلم حل نہیں ہو سکا. ہر 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد پھر وہی مذہبی منافرت جاگ اٹھتی. تو میرے خیال میں انڈیا کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے. اچھا, آپ کانگریس ورسز بی جے پی کو دیکھیں تو کمیونل پالیٹکس کے حوالے سے کانگریس بہتر نظر آتی ہے بی جے پی کی, یا بی جے پی؟ دیکھیں کانگریس بھی بہتر نظر آتی ہے, ایون بی جے پی بھی کھلے عام تو نہیں کہتی کہ ہم مہا سبھائٹ ہیں یا ہم جو ہے نا ہندوتوا کو فالو کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک ایلیمنٹ تو بہت زیادہ ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر وہ ہیں نہیں ہیں. دیکھیں بزنس مین جو ہوتا ہے وہ پیس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی جو امریکن انویسٹمنٹ پروفائل آپ دیکھ لیں نا FDI کا, انڈیا کے اندر پتہ ہے پچھلے سال یا اسی ٹائم کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, دیٹ واز $45 بلین. اور چائنا میں کتنی ہوئی ہے؟ مور دین 900. او مائی گاڈ. تو آپ بتا دینا. ابھی بھی جب تعلقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی اچھے ہیں اور انڈیا امریکہ کا ایک بہت بڑا پارٹنر بننے جا رہا ہے, یعنی ریٹرک نظر آ رہا ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. کیونکہ جو بزنس ہے نا جی, بزنس بڑی ایک عجیب چیز ہے. وہ نہ ڈیموکریسی کو دیکھتا ہے, وہ نہ ڈیموکریسی اگر ویل آپریٹو ہو, وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کا جو پراپرٹی رائٹس ہیں کہاں پر سیف ہے, اینڈ واٹ از دی والیوم آف دا اسکیل. تو انڈیا کے اندر ابھی تک امریکن کمپنیز اس طرح سے اپنے آپ کو اٹریکٹڈ فیل نہیں کر رہے. کیوں؟ یہی پرابلم ہے کہ کمیونل پرابلم ہے, انسٹیبلٹی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی مودی صاحب بیٹھے ہیں, وہ بزنس اورینٹڈ پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے کانگریس آ جائے, پھر وہ سوشلسٹ پروپیگنڈے پہ چلی جائے, کلیکٹیو اکانومی پہ چلی جائے, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا, یہ آخری سوال یہ کہ طاہر, یہ جو BNNI پلس ہے کیا یہ کاؤنٹر کر پائے گی سی پیک کے پروجیکٹ؟ نہیں, دیکھیں اٹ از جسٹ اے منسکیول ایز کمپیئر ٹو دا سی پیک, لیکن ایز اے جیسچر یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, بنگلہ دیش, بھوٹان, اس کے بعد جناب نیپال, پھر آسٹریلیا, یہ تو پہلے سے انڈیا کا سفیر آف انفلوئنس ہے. اس کے اندر وہ کرتے رہیں گے, ہمیشہ سے کرتے رہیں. کیا اس سے باہر انڈیا اپنے آپ کو کہیں ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے, اپنے آپ کو روڈز کو ہی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کنیکٹیوٹی کر رہا ہے؟ اب اس کی کنیکٹیوٹی ایک طرف ہمالیہ ہے, ایک طرف اوشن ہے, ایک طرف پاکستان. ہمالیہ سے تو چلو مشکل ہے, لیکن پاکستان سے نکل سکتی ہے. ادھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ریجنل انٹیگریشن اکنامک ٹرمز میں کیسے ہو؟ تو میرے خیال میں انڈیا جس دن یہ پاکستان والا مسئلہ ان کے ساتھ اور ریزالو ہو جائے گا, میں ساؤتھ ایشیا کو زیادہ اوپر دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ناٹ ان کمپٹیشن ٹو چائنا, بٹ لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں بڑی تیزی سے ترقی ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے, اکنامک ترقی. لیکن یہ کب ہوگا یہ بہت مشکل سوال ہے. طاہر بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر طاہر جمیل کی بات کہ جو BNNI اپنی جگہ پہ بہتر ہے, لیکن اس کی کمپٹیشن سی پیک کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا انٹرسٹ یہی ہے کہ آپس میں کنیکٹ ہوں, ایشوز کو ریزالو کریں, تاکہ یہ اکنامکلی, پولیٹیکلی اینڈ سوشلی اپنا انفلوئنس گین کر سکیں ریجن اور بیانڈ دا ریجن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.